آپ نے اکثر ٹی وی چینل پر یہ دیکھا ہوگا کہ اینکر حضرات علماء کرام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے مدارس میں بچوں کو ساتھ اسکول کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی، صرف مدرسہ کیوں پڑھایا جاتا ہے، کیا سارے بچوں کو آپ نے مولوی بنانا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں علماء کرام کہ ہمارے اکثر مدارس میں ساتھ اسکول بھی پڑھایا جاتا ہے، بس کچھ مدارس ایسے ہیں کہ جہاں پر صرف دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اب اس پر بھی اعتراض تو نہیں ہو سکتا کہ مدرسے میں صرف دین کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اس لیے کو مدرسہ بنا ہی دین کی تعلیم دینے کے لیے، تو اب اگر وہاں دین کی تعلیم نہ دی جائے گی تو پھر وہ کیا دیا جائے گا؟ تو جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا وہ کام ہو رہا ہے وہاں پر، اس کے ساتھ اگر کوئی اور کام بھی ہو رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہو رہا، تو تب بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مدرسہ، اس مدرسے میں اس کام کی تکمیل ہو رہی ہے، اس فرض پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ جن اسکولوں میں بچے ساتھ اسکول بھی پڑھتے ہیں، جن مدرسوں میں ساتھ بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں، تو وہ بچے پینٹ شرٹ پہن کے نہیں جاتے۔ اب ہماری عوام اور خاص کر اینکر حضرات کا یہ ذہن ہے کہ جب تک انسان پینٹ شرٹ نہیں پہنے گا وہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، کہ کپڑوں میں کیسے پڑھائی ہوگی، کہ شلوار قمیض میں انسان کیسے پڑھائی کرے گا، وہ تو پڑھے گا تو ذہن سے نکل جائے گا کیونکہ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے۔ تو جب تک انسان پینٹ شرٹ نہیں پہنتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا۔ حالانکہ سارے ممالک ایسے ہیں، پاکستان مشرقی ممالک کو چھوڑ کر، جو مشرقی ممالک میں بھی انڈیا ہے، چائنا ہے، سب جگہ یہاں پہ پینٹ شرٹ پہنی جاتی ہے۔ تو کیا ان کی ساری عوام پڑھی لکھی ہے؟ کیا چائنا میں جو ہے پڑھ لوگ نہیں ہیں؟ کیا امریکہ میں ان پڑھ لوگ نہیں ہیں؟ تو پینٹ شرٹ پہننے سے اگر انسان پڑھا لکھا ہوتا تو جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ جو پینٹ شرٹ پہنتی ہے وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو پڑھائی الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے، لباس الگ چیز ہے۔ تو اب مدرسہ میں ہوتا یہ کہ بچے شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں، تو ان اینکر حضرات کو لگتا ہے کہ یہاں پر کیسے پڑھائی ہوتی ہوگی۔ اب دوسری بات کہ اسکولوں میں جو اسکول ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں، تو ان کی حالت کچھ ایسی ہے کہ آپ اکثر اسکولوں میں جا کر دیکھیں کہ ایک ایک قاری صاحب کے پاس 80 بچے ہوتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ تو وہ جو اسی اسکول کی میٹرک پاس کسی بچی کو جو ہے وہ کلاس دے دی جاتی ہے جس کی عمر بھی 15-16 سال ہوتی ہے، اور اس کے سامنے اتنے سارے بچے ہوتے ہیں کہ اس کی تنخواہ اور اس کی سیلری انتہائی تھوڑی رکھی جاتی ہے، اور عورتوں کو ان کے خواتین کو اس لیے جو ہے وہ ٹیچنگ پہ رکھا جاتا ہے کہ ان کو سیلری تھوڑی دینی پڑے گی، اور تھوڑی ہی دیتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ بچے بھی ان کو ایک ٹیچر کے پاس 3-3 4-4 کلاسوں کے بچے ایک ٹیچر پڑھاتا ہے، جو کہ 80 بچے سے تو 4-5 کلاسیں بنیں گی، 4-5 کلاسوں کو ایک جو ہے وہ ٹیچر پڑھاتا ہے تاکہ وہاں پر سیلری کی بچت ہو۔ اب آپ خود بتائیں کہ وہاں پر بچے کیا پڑھیں گے اور وہاں پر ٹیچر کیا پڑھائے گا کہ جس کی سیلری 2000 میں اسے جو ہے وہ 200 بچے دے دیے جائے تو اس نے کیا پڑھانا ہے؟ تو ظاہر ہے اس نے بھی وقت ٹائم پاس کرنا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے چلے جانا ہے کہ بچوں نے سبق سنایا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سنایا تب بھی ٹھیک ہے، کیسا سنایا کیسا نہیں سنایا وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بچے کو آپ اپنے پاس ہی پڑھا لیں، کہ کم از کم آپ اگر صحیح نہ بھی پڑھا سکیں تو بچے کا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہوگا، اور وہاں پر 80 بچے جب ہوں گے تو وہاں کا ٹیچر کبھی بھی اس کو بہتر طریقے سے نہیں پڑھا سکتا۔ اس لیے جو اسکول کی ساتھ مدارس ہیں ان میں اکثر مدرسے کو ثانوی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اصل مقصد اسکول ہوتا ہے، مدرسہ تو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں مدرسہ بھی ہے ساتھ ہے، تو وہ بے فکر ہو کر بچے کو ایک ہی جگہ داخل کرے کہ بھائی اسکول بھی پڑھ کے آ جانا اور مدرسہ بھی پڑھ کے آ جانا، ایک ہی دفعہ فارغ ہو کے آ جانا۔ اب ان مدرسوں کی کیا حالت ہے وہ میں نے آپ کو بیان کی، آپ جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک قاری صاحب کے پاس اتنے سارے بچے ہوتے ہیں، اس قاری صاحب کی آپ سیلری پوچھیں تو سیلری بھی آپ کو، حالانکہ اسکول جتنا کماتے ہیں اس حساب سے ان کو قاری صاحبان کی تنخواہ زیادہ رکھنی چاہیے، کہ مدارس کے پاس اتنی آمدن بھی نہیں ہوتی، مدارس میں جو قاری حضرات ہوتے ہیں ان کی سیلری پھر بہتر ہوتی ہے لیکن اسکولوں میں انتہائی کم رکھی جاتی ہے، اور پھر جب قاری صاحب کی تنخواہ کم ہوگی، سیلری کم ہوگی تو وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھا پاتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے سے پڑھائیں، اسکول سے پڑھائیں۔ اور اسی طرح جو حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی
मदरसे में जो है वो स्कूल क्यों नहीं पढ़ाया जाता, उसका भी जवाब ये है कि क्योंकि मदरसा मदरसे के लिए बना है, वहाँ मदरसा ही पढ़ाया जाएगा। आप अगर जो है वो डॉक्टर साहब के पास चले जाएँ और उससे बताएं कि मेरी चोरी हो गई है, तो कहेगा मैं क्या करूँ। आप पुलिस के साथ चले जाएँ तो आप उसके कहेंगे मुझे बुखार हो गया, तो कहेगा मैं क्या करूँ। तो क्या आप उसे गालियाँ देंगे कि भई आप दुनिया जान पे चढ़ी गई है। आप पुलिस आपको कहेंगे कि आप अभी तक जो है वो चोर पकड़ने में लगे हुए हैं, और डॉक्टर्स को ये कहेंगे कि आप अभी तक लोगों का चेकअप कर रहे हैं और लोगों के घर लूट रहे हैं, और लोगों के जो है वो लोगों को जो डाकू चोर लोगों के घरों में घुस के उनका सोना चांदी सब कुछ लूट के चले गए, और आप यहाँ पर जो है वो लोगों की नब्ज चेक कर रहे हैं, लोगों को टीके लगा रहे हैं। तो इससे ज़ाहिर है कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर ने कभी भी आपका चोर नहीं पकड़ना, पुलिस ने कभी भी आपका बुखार चेक नहीं करना, और कभी भी आपको खांसी की दवाई नहीं देनी, उसने अपना काम ही करना है। इसी तरह उलमा कराम बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं, वो बच्चों के दीन ही की तालीम देते रहेंगे। तो एंकर हजरात के ये बार बार सवाल करने का मकसद ये होता है कि हम ये बताएं कि जो है वो मदारस अभी तक कदामत पसंद है, पुरानी सोच वाले हैं, ये वहाँ पर बच्चों को दीन स्कूल नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ दुनियावी तालीम नहीं दी जाती। तो इनके इन सब करने से कुछ भी नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम भी तैयार हो रहे हैं, हुफ़ाज़ भी तैयार हो रहे हैं, इंशाअल्लाह होते रहेंगे। इसलिए आप भी अपने बच्चों को अगर सही तरीके से हाफ़िज़ और कारी और आलिम बनाना चाहते हैं, तो उसको स्कूल में पढ़ाएँ, और उसके बाद जो है वो मदरसे में ही पढ़ाएँ। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता